ایک جادوئی شہر کی چمکتی ہوئی گلیوں میں ایک بہت ہی خوبصورت کیفے تھا جس کا نام الویناز کیفے تھا۔ اس کیفے کی مالک ایک بہت ہی نایاب پری الوینا تھی۔ اس کے کیفے میں ہر چیز جادو سے بنی تھی۔ چائے کے پیالے روشنی سے جگمگاتے تھے اور بسکٹس پھولوں کی خوشبو سے مہکتے تھے۔ الوینا کی سب سے خاص چیز اس کا مسکراتا چہرہ اور لوگوں کے لیے اس کی محبت تھی۔ وہ ہر کسٹمر کے ساتھ اتنی نرمی سے پیش آتی تھی کہ ہر کوئی اس کے کیفے میں دوبارہ آنا چاہتا تھا۔ اسی شہر میں ایک اور پری بھی رہتی تھی جس کا نام زہرا تھا۔ زہرا خود بھی ایک کیفے چلاتی تھی، لیکن اس کا کیفے اتنا مشہور نہیں تھا۔ لوگ ہمیشہ الوینا کے کیفے میں جاتے تھے اور زہرا کا کیفے اکثر خالی رہتا تھا۔ زہرا الوینا کی کامیابی سے بہت جیلس ہوتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ الوینا کے پاس شاید کوئی خاص جادو ہے جس کے لیے سب اس کے پاس جاتے ہیں۔ یہی سوچ کر زہرا نے الوینا کو ہرانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن زہرا نے ایک شرارت کی۔ اس نے رات کے اندھیرے میں الوینا کے کیفے پہ ایک کالا جادو کیا۔ صبح جب کیفے کھلا تو لوگوں نے دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا ہے، چائے کا ذائقہ کڑوا ہو گیا ہے اور پھولوں کی خوشبو غائب ہو گئی ہے۔ کسٹمرز ناراض ہو کر واپس جا رہے تھے۔ الوینا بہت پریشان ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ الوینا کے دوست جیسا کہ شاعر الف سمیر، پینٹر فیری سارا اور میوزیشین علی تھے، اس کی مدد کے لیے آ گئے۔ ان سب نے الوینا کا ساتھ دیا اور الوینا کے ساتھ مل کر اس جادو کا توڑ ڈھونڈا۔ سارا نے اپنے جادوئی رنگوں سے کیفے کے ہر کونے کو روشن کیا۔ سمیر نے اپنی نظموں سے کیفے کی فضا میں مٹھاس بھر دی اور علی نے اپنی گٹار کی دھن سے ماحول کو خوشگوار بنایا۔ زہرا دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ الوینا کے دوست اس کی مدد کر رہے ہیں اور الوینا ہنسی کے ساتھ مشکلات کا سامنا کر رہی ہے تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے سمجھ آیا کہ الوینا کی کامیابی کی وجہ اس کا جادو نہیں بلکہ اس کا پیار اور اس کی دوستی ہے۔ زہرا کو شرمندگی ہوئی اور اس نے اپنے کیے پر پچھتاوا کیا۔ زہرا چپکے سے الوینا کے پاس آئی اور اس سے معافی مانگی۔ اس نے بتایا کہ اس نے ہی یہ سب کیا تھا کیونکہ وہ اس سے جیلس تھی۔ الوینا نے فوراً معاف کر دیا اور مسکرا کر کہا، ہمارے دل میں جب پیار اور دوستی ہوتی ہے تو ہم ہر مشکل کو ہرا سکتے ہیں۔ الوینا نے زہرا کو اپنایا اور اسے اپنے کیفے میں کام کرنے کی آفر دی۔ زہرا نے خوشی سے یہ آفر قبول کر لی۔ اب زہرا اور الوینا دونوں مل کر کیفے چلاتی ہیں۔ زہرا نے بھی الوینا سے دوستی اور محبت کا جادو سیکھ لیا تھا۔ ان کے کیفے میں اب پیار اور میٹھا ذائقہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا اور پورا شہر ان کی دوستی کی مثال دیتا تھا۔ اس طرح زہرا کی جیلسی دوستی میں بدل گئی اور الویناز کیفے اور بھی مشہور ہو گیا۔